یہ کہیں پر پی سی بی کے لیول پر یا پی سی بی نے اے سی سی کے لیول پر کہیں پر ڈسکس کیا کہ کم سے کم انشور کر لیں کہ پاکستان اپنے میچ تو پاکستان میں کھیلے سارے. اگر انڈیا آ جائے تو ٹھیک ہے پاکستان چلا جائے, باقی سارے میچ پاکستان اپنے ایز اے ہو. جی بالکل, یہ کیا تھا, ڈسکس کیا, پورا ڈیٹیل بنی تھی, مگر لاجسٹکلی بڑا امپاسبل تھا, اس میں بہت آنا جانا تھا باقی ٹیموں کا, اور وہ یہی تھا کہ جی چارٹر کریں فلائٹس, یہ کریں وہ کریں, امپاسبل ہوتا جا رہا تھا. تو یہ تو کیونکہ اب انڈیا کھیلنے کے لیے ہمیں جانا تھا, تو پھر یہی تھا کہ اگر ایک دو اور میچز ہیں تو وہ وہیں ہو جائے, نہیں تو آئیں پھر جائیں, اور ٹائم کوئی نہیں ہے بیچ میں. تو یہ لاجسٹیکل ایشو سے اور کوئی ایشو نہیں تھا. سیٹ صاحب, اچھا ہے کہ آپ نے وہ الیبوریٹ کر دی ہے کہ ایشیا کپ کا ورلڈ کپ سے معاملہ الگ ہے, اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن بظاہر آن گراؤنڈ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ 4 میچز کے بدلے میں ہم نے, کیونکہ جو آئی سی سی کا پرپوز شیڈول آیا ہے جس میں احمد آباد کے اندر بھی میچز ہیں, بنگلور کے اندر میچز ہیں, کولکتہ میں میچز ہیں, تو اس شیڈول کے پیش نظر ہم نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہاں بھی کر دی ہے, اور ہم وہاں پہ جائیں گے بھی. اور یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں الگ سیپریٹ میٹر ہیں, لیکن جو شیڈول آیا ہے اس پہ آپ اگر بتا دیں کہ احمد آباد میں بھی میچ رکھ دیا انہوں نے. میں نے ابھی آپ سے کہا, پہلے حکومت کی پرمیشن چاہیے, کیا انڈیا جانا ہے کہ نہیں جانا, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. ہم نے آئی سی سی کو ایک کہہ دیا ہے, لکھ کے بھیج دیا. پہلی بات, اگر وہ نہیں جانا تو باقی ایشوز تو ریلیونٹ ہی نہیں رہتے نا, کہ کہاں کھیلیں گے. اگر کھیلنا ہی نہیں ہے تو نہیں کھیلیں گے, اور اگر کھیلنا ہے, اگر اجازت ملتی ہے تو پھر بھی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہم دیکھیں گے. ہو سکتا ہے حکومت جیسے 2016 میں ہم ہوا تھا کہ ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا ہے, ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے. تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ کہے اس وقت کہ نہیں جانا تو نہیں جائیں گے. اگر وہ کہتی ہے جانا ہے مگر ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا ہے, تو یہی ہم ان کو کہیں گے کہ ہم پیچھے اس کے اوپر نہیں دیکھ جائیں گے, ہم جائیں گے سیکیورٹی کنسیڈریشن کے اوپر. اب ان کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی احمد آباد میں 1 لاکھ بندہ آتا ہے, ان کے لیے تو اٹس اے ویری بگ شو. مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ سمجھے کہ سیکیورٹی از ناٹ گڈ, ہو سکتا ہے وہ سمجھیں سیکیورٹی از گڈ. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہ بحث ہو رہی تھی وہاں تو اچھا چھوڑے نام نہیں لیتا, تو ایک پریزیڈنٹ نے وہاں چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے آج کی, وہ عمران خان کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو کیسے ہم جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں. کہ شروع میں یہ بھی انہوں نے بات پھینکی ہمارے کہ جس دن عمران خان کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی اس دن پنڈی میں میچ ہو رہا تھا, اور یہ لاہور میں یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اور یہ صحیح ہے, ایک طرف پروٹیسٹ چل رہی تھی, ایک طرف شام کو یہاں میچ ہو رہا تھا. تو میں نے انہیں 2 باتیں کہیں. میں نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ کیا کوئی پرابلم آیا یا مسئلہ حل, کوئی پرابلم تھا یا نہیں تھا. میں نے کہا دوسری بات, میں نے کہا کیا آپ کو بہتر پتہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میرے سے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں یا میں جانتا ہوں؟ اور میں نے کہا تیسری بات یہ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی رسک میں آپ لوگوں کو بلائیں گے؟ میں نے کہا میں اتنی سی بھی رسک ہو نا تو آپ کو ہم ایز مہمان ٹریٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مہمان, کسی مہمان کو بھی نقصان پہنچے, تو میں تو ایسی رسک ہی نہیں لوں گا. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ میں نے ان کو بھی بتائی. میں نے کہا جب یہ پی ایس ایل کی بات تھی یہاں لانے کی, لاہور میں پہلا میچ, تو ظاہر ہے میں نے نواز شریف صاحب کو پوچھا کہ اجازت دیں, تو انہوں نے کہا کہ شہباز سے پوچھیے بیکاز وہ چیف منسٹر ہیں, ان سے پوچھیے لاہور میں ہونا ہے. تو میں نے کہا وہ تو تھوڑے سے ایسے ایسے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو سیٹھی صاحب, جو یہاں آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ کو سوچنا چاہیے اگر خدا نخواستہ مہمان کو کچھ ڈسکمفرٹ ہو گیا یا پرابلم بن گیا تو ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. بہت سوچ کے یہ کام کریں, کیا آپ اپنے مہمانوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا ہم کر سکتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ جی سوچے سمجھے بغیر رسک لے لیں, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ. یہ میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی رسک ود آور گیسٹ. میں نے کہا آئیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح ہماری ہاسپٹیلٹی کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ہے کیا. یہ سارا ہارڈ امیج جو آپ دیکھتے ہیں, آپ آئیں وہاں ہمارے بازاروں میں پھرے, ہمارے کھانے کھائیں, دیکھیں پھر کہ کیا ہماری عوام کتنا پیار کرتی ہے کرکٹ کو اور کرکٹرز کو. تو پھر جا کے تھوڑی بہت وہاں کو سمجھ آئی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ امپریشنز ہوتے ہیں
کہ جی سیکورٹی خراب ہے, پالیٹکس وہاں کی بڑی انسٹیبل ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو خیر اینی وے وی ور ایبل ٹو آرگیو اور کیس. سیٹھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی یا جب ورلڈ کپ نزدیک آئے گا تب معاملہ دیکھیں گے کیسے سیٹ کرنے ہیں, لیکن ورلڈ کپ کا شیڈول تو تقریباً 1-2 ہفتوں کے اندر آنے والا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب احمد آباد میں میچ رکھ دیا جائے گا, گجرات میں میچ رکھ دیا جائے گا, جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسلم خوشی گجرات کے اندر ہوتی ہے, اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہاؤ ناؤ رکھتے ہیں کہ گجرات میں کیا سچویشن ہے, کم از کم ہمیں اس موقع کے اوپر یہ تو کہنا ان کو چاہیے کہ شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے کہ ہم کم از کم گجرات میں نہیں کھیلیں گے. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ 2014 کے اندر بھی آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ 6 سیریز کا, جس کا بعد میں ہم کیس ہارے بھی. کیا ہم دوبارہ ٹریپ تو نہیں ہو رہے اس کے اندر؟ کس چیز کے اندر ٹریپ ہو رہے ہیں؟ 2014 کے اندر ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت نہیں, اب کون سا ٹریپ ہے؟ ابھی اگر وہ ہمیں جس طرح ایشیا کپ کے 4 میچز دے کے اس کے بعد ورلڈ کپ ہمیں اپنے ملک میں کھلا لیتے ہیں اور احمد آباد میں میچز رکھ لیتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, سر آپ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا جواب ہم نے لکھ کے بھیج دیا آئی سی سی کو کہ یہ سوال کا جواب اپروول ہم نہیں دے سکتے یا ڈس اپروول ہم نہیں دے سکتے, یہ فیصلہ ہماری حکومت کرے گی, جیسے انڈیا کی حکومت ان کے فیصلے کرتی ہے جب وہ باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. اس کا جواب تو ہم نے لکھ کے بھیج دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد آباد یہ وغیرہ یہ آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو پہلے فیصلہ ہوگا ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا, 1 سیکنڈ, اس کے بعد گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے. ہم نے کہا سبجیکٹ ٹو دیز, یہ 2 بہت کنڈیشنز ہیں, سبجیکٹ ٹو دیز کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکتے, یا ہم کہیں گے کہ ادھر نہ کریں ادھر نہ کریں. اس کے علاوہ بھی تو بہت سے ایشوز ہیں نا جو کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو اس لیے ہم نے اگر ان کو جواب دینا ہے, بیکاز وہ آج کل آخری دن تھا, تو ہم نے جواب تو دینا تھا, نہیں تو انہوں نے اناؤنس کر دینا تھا سارا کچھ. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ فورس میجور ہے, باقی دیکھا جائے گا جب. میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ ہو فارن آفس میں کرنا ہو, وہاں پر ہم ایک پیج پر ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو آپ نے تو اس گورنمنٹ کو انسٹیبل کہا ہے, نیکسٹ گورنمنٹ سے آپ کو امید ہے, تو کس طرح یہ آپ میرے سے سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں, آپ کرکٹ کے کرتے پہ ہو یار. السلام علیکم. پوچھ لو پالیٹیشین سے پوچھو نا, میں نے کیوں پوچھتے. السلام علیکم چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہوئے. شکر ہے یار, میں پسینے میرے چھٹتے پہ, شکر ہے کوئی اچھے جی لفظ بھی آئے. اچھا, وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پریس کانفرنس کا سٹارٹ کیا, لگتا تھا کہ بڑا سفر ہیکٹک تھا اور بہت مشکل تھا, اور اس ایج میں بھی آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے تو ہیٹس آف یو. اور دوسرا میں بتائیے کہ شائقین کے لیے کیا پلان ہے, ان کو کیسے وہ شیڈول کب اناؤنس کریں گے, اور اس ٹورنامنٹ کا پراپر شیڈول کب تک آ جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میچز کب کب ہیں اور کہاں کہاں. اور یہ آخری یہ بریک تھرو ہوا کہاں تھا اور یہ سٹوری کب فائنل ہوئی تھی کہ اب ایشیا کا جو ہے ہائیبریڈ ماڈل. یہ کہانی میں اپنی کتاب میں لکھوں گا.